اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں ہے جو بے چین رکھنے والا ہے۔ جو اللہ کی کتاب پر ایمان لے آتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، ایک دل کو چین مل جاتا ہے۔ جو نہیں ایمان لا رہے تو وہ کیا ہے، بے چینی کی صورت ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، دنیا کی فائدوں کی خاطر وہ ایمان نہیں لا رہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے نیک عمل کیا سو اپنے لیے، جس نے برائی کی سو اسی پر ہوگی، اور تیرا رب وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں۔ اسی کی طرف قیامت کا علم لٹایا جاتا ہے، اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، سبحان اللہ، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے ہم نے تجھے صاف بتا دیا، ہم میں سے کوئی بھی شہادت دینے والا نہیں، اور ان سے غائب ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور سمجھ لیں گے ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے برائی پہنچے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے، نہایت نا امید ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایمان جو ہے وہ یہیں سے تو چیک ہوتا ہے، جب مشکل آتی ہے تو اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب یہ مشکل میرے سے ٹال دے گا۔ آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے تو اللہ کی مدد آئی۔ اور یقیناً اگر ہم اسے تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی اپنے طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور ہی کہے گا یہ میرا حق ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف واپس لے جایا گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس صرف بھلائی ہے، پس ہم یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے کہ جو کچھ انہوں نے کیا یقیناً ہم انہیں ایک سخت عذاب میں ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے، اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہے۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا پھر تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں دکھائیں گے۔ تو کیسی کیسی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 4 to 6 weeks کے اندر، یعنی 1 سے 1.5 مہینے کے اندر انسان کی پوری سکن نئی آ جاتی، پرانی ختم ہو رہی ہوتی ہے
اور ساتھ ساتھ نہیں آ رہی ہوتی. سبحان اللہ. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, آفاق میں جو جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایک کر کے ساری پوری ہوتی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے یہی حق ہے, کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تم جیسے یہود و نصارہ تھے تم بھی ان کے طریقوں پہ چلو گے, جس گوہ کے اس کے اندر بل کے اندر وہ گئے ہیں اسی طرح تم بھی جاؤ گے. تو وہ حیران ہو گئے صحابہ کرام, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا. تو آج دیکھ لیں جو وہ کرتے ہیں ان سے زیادہ ہی ہم بڑھ کے کرتے ہیں, ان سے پیچھے نہیں رہے. تو جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پھر آپ کو یاد ہے کہ جیسے کہا گیا تھا کہ مدینہ کے باہر ایک سفید, احادیث کے اندر موجود ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک سفید محل بنے گا ماربل کا, تو وہ بن چکا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے, یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے یہی حق ہے, کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے. سنو یقیناً وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے بارے میں شک میں ہیں, سن لو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الشورى. حامیم عین سین قاف. حامیم عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اسی طرح وہی کرتا ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے. کوئی پہلی دفعہ قرآن دنیا میں نازل نہیں ہوا تھا. وہ اللہ سب پر غالب, کمال حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہی بے حد بلند بڑی عظمت والا ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ. آسمان قریب ہے کہ اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. یہ کیوں پھٹ پڑے؟ جب ایک انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, جب اشرف المخلوق جس کو سمجھ بوجھ کسی اور کائنات میں ایسی عقل کسی کو نہیں دی, ایسی سمجھداری کسی کو عطا نہیں فرمائی جو انسان پہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے. وہ جو آپ نے پڑھی تھی نا آیت کہ وہ ڈر گئے جب ہم نے قرآن کو ان کے سامنے پیش کیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکیں گے, لیکن انسان نے اٹھا لیا. اور اسی طرح امانت کے بارے میں بات کی جاتی ہے. امانت کیا ہے اصل میں؟ امانت جو ہے نا وہ ہے کہ اختیار ملنا. ہمارے پاس اختیار ہے, اب اپنے اختیار سے یہاں پر بیٹھے, اب کوئی زبردستی لے کر نہیں آیا. باقی مخلوقات کے پاس اختیار نہیں ہے. جس نے کہا نا کل کہ خوشی سے آؤ چاہے ناراض ہو کے, زمین آسمان کو کہا کہ آ جاؤ, انہوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے. تو انسان کو اختیار دیا ہے. وہ اشرف المخلوق جب کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے, کسی اور کے آگے نذرانے کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, اپنا سر رکھتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جتنا غصہ آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اوپر سے پھٹ پڑے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اللہ کا غصہ کس طرح ٹھنڈا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ساتھ استغفار کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں. أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. بے شک اللہ ہی بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا قبیلہ طفیل بن عمرو دوسی کے بارے میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے قبیلے نے نافرمانی کی ہے اور انہوں نے دین قبول کرنے سے انکار کر دیا, تو آپ ان کے لیے بد دعا کرتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، سب لوگوں نے کہا بس دوست تو ہلاک ہو گئے، اب تو مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی دوسا وآتی بہم، اے اللہ دوست قبیلوں کو ہدایت دے اور انہیں لے آ، اور اللہ نے ہدایت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا کوئی اور کارساز بنا لیے، اللہ ان کا نگران ہے اور تو ہرگز ان کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ تو بستیوں کے مرکز یعنی مکہ کو ڈرائے اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اور تو اکٹھا کرنے کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اور ایک گروہ بھڑکتی آگ میں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو ظالم ہے ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے کہ کس نے؟ کائنات کے مالک نے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم آپ سے دوستی نہیں کریں گے۔ حقیر جو اس کے دشمن ہیں ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی مددگار، یا انہوں نے اس کے سوا اور کارساز بنا رکھے، سو اللہ ہی اصل کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس چیز میں تم نے اختلاف کیا کوئی بھی چیز، تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہی میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور جانوروں سے بھی جوڑے بنائے، اور تمہیں اس جہاں میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا، جس کی وہی ہم نے تیری طرف کی، جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ان تین انبیاء کا ذکر کیا گیا کہ جن کے سب فالوورز سے زیادہ تر لوگ، یعنی مشرکین کس کو فالو کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو کون فالو کرتے تھے؟ یہود، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون؟ عیسائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں ایک چین بتا رہے ہیں کہ یہ سب ایک ہی لڑی کے ہیں، ان سب کو میں نے ہی بھیجا ہے، اور کیا کرنے آئے تھے؟ ان اقیم الدین، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا، اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ سب نے آپ دیکھیں جتنی بکس آئی ہیں سب کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک نبی آئے گا، اس سے بعد والے نبی کا ذکر ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، حتیٰ کہ جو ہندو پڑھتے ہیں نا اس میں بھی ہے، اس میں بھی امن لکھا ہوا ہے کہ وہ امن، اس کی ماں کا نام امن ہوگا، آمنہ سے نا، اور اسی طرح وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں آئے گا، اور دو خشک پہاڑوں کے درمیان میں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔
وہ ہجرت کرے گا، یہ بھی لکھا ہوا، اور احمد نام وہاں پہ لکھا گیا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ سب کے سب انہوں نے اپنے دین بدل لیے، اپنی کتابیں بدل لی، اپنی مرضی سے جو چیز پسند آئی، ہر سال ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں میٹنگ ہوتی ہے اور کہتے ہیں کیا خیال ہے یہ آیت بدل نہ دے، یعنی اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کو، اور آہستہ 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 تقریباً زیادہ تر انہوں نے نکال دیے بیچ میں سے۔ تو قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی، اور قیامت تک کے لیے ان کو بھی دعوت دے دی کہ تم بھی ادھر ہی آ جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کرنا کیا ہے، اقیم الدین، اس دین کو قائم رکھو، سب کی یہ ذمہ داری تھی۔ اور آپ جانتے ہیں یہ سب نمازیں پڑھتے تھے، ان کے سب کی شریعت میں یہ موجود تھا، اسی طرح سب روزے رکھتے تھے، سب زکوٰۃ ادا کرتے تھے، فرق تھا صرف یہ کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ مشرکوں پر یہ بات بھاری ہے جس کی طرف تو انہیں بلاتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور وہ جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے ایک مقرر وقت تک پہلے طے ہو چکی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو اکٹھا ہونے کا کہہ رہے ہیں، اور کہاں ہم مسلمان ایک دوسرے سے اتنا جدا ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رحم کرے ہمارے اوپر۔ بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں مبتلا ہے جو بے چین رکھنے والا ہے۔ سو تو اسی کی طرف پھر دعوت دے اور مضبوطی سے قائم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کہہ، اور کہہ دے اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا، اور جو مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے یعنی ایمان لانے سے پہلے جب بھی یہ ایمان لے کر آئے، شروع میں ایمان لے آئے تھے، تو کہتے ہیں میں اس سے بھی 3 سال پہلے نماز پڑھتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کس کے نام کی نماز پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں اللہ کے نام کی۔ جو لوگ تھے صحیح دین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس سے پہلے 3-4 لوگ مکہ میں ایسے تھے کہ جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا پھر آپ رخ کون سا کرتے تھے؟ تو کہتے تھے جو بھی مل جاتا، یعنی کبھی مشرق کی طرف، ڈائریکشن کوئی پتہ نہیں تھی نا، لیکن نماز کہتے ہیں میں پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے جب اسلام قبول کیا تھا شروع میں ہی لے آئے تھے ایمان، تو حضرت ایک دفعہ علی ان کو ملا کرتے تھے راستے میں، پوچھا کرتے تھے آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو یہ خاموشی سے کہتے بس مجھے کچھ کام ہے۔ پھر 1-2 دن پھر وہ دیکھتے رہے کہ یہ شخص ڈھونڈ رہا ہے اور بتا نہیں رہا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح میں نے سنا ہے کہ کوئی نبی آیا ہے مکہ میں۔ تو انہوں نے کہا اچھا جب میں آگے آگے جا رہا ہوں اور میں رک جاؤں تو ایسے سمجھنا کہ تم نے پیچھے رک جانا، کسی کو پتہ نہ چلے، باقی یہ سمجھیں گے کہ شاید میں پیشاب وغیرہ کر رہا ہوں۔ تو اتنا ڈر تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں لے کر گیا، حضرت علی کہتے ہیں، اور پھر جب وہاں گئے جاتے ہی اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد جیسے ہی کلمہ پڑھا تو ساتھ ہی جا کے حرم میں اونچی آواز سے جب کلمہ پڑھا تو سارے کے سارے مشرکین جو تھے مارنے کے لیے دوڑے، سب نے مارا۔
اس وقت پھر مسلمانوں نے ان کو بچایا اور پھر کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے تجارتی قافلے، اور وہ ایک شہزادے تھے، سردار تھے قبیلے کے، تو کہا تمہیں پتہ ہے تمہارا تجارتی قافلہ ان کے قریب سے گزرتا ہے، تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا، اگلے دن پھر نہیں رک سکے، بالکل ابو بکر صدیق والا معاملہ ہے، ابو بکر صدیق بھی وہاں جا کے تلاوت کرتے تھے اور یہ جا کے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزمائش کے لیے چنا۔ اب یہ جب چلے میں ان کا واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا گھر گئے تو بیوی آئی بھاگی بھاگی، کافی دنوں کے بعد گئے تو کہتے دور رہو، میں اسلام لا چکا ہوں۔ اس نے کہا اچھا چلے میں بھی اسلام لے آتی ہوں۔ پھر باپ کے ملنے گئے تو ایمان کی طاقت ہے نا، تو باپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ابا جان میرے سے دور رہیے، میں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا بیٹا جو تم نے کر لیا ہم بھی وہی کر لیتے ہیں۔ اب پھر اس طرح کہتے ہیں پورا قبیلہ اسلام لے آیا، لیکن آخری وقت میں آ کر بہت زیادہ ایمان والے تھے، یعنی جب غزوہ تبوک تھا نا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اب آپ کو پتا ہے 30,000 جو تھا وہ لشکر تھا، اس میں ایک ایک صحابی کو ڈھونڈنا، لیکن جن سے دلی تعلق تھا جو بہت قریب رہتے تھے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری نہیں آیا، اور وہ جنگ ایسی تھی کہ پیچھے منافقین رہے تھے صرف، یا صرف 2-4 جو خاص صحابہ کرام تھے مخلص وہ رہے تھے، جن کے آپ نے پڑھا ہے کہ 3 وہ تھے اور 7 اس کے علاوہ 10 لوگ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے بھاگتا ہوا، کہا اے اللہ ابو ذر غفاری ہو، تو جب قریب آئے تو ابو ذر غفاری تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ ابو ذر غفاری جیسے کہ اکیلا آ رہا ہے نا، ایسے ہی اس کو موت بھی اکیلے کو آئی تھی۔ تو صحابہ کرام کو اب سمجھ نہیں آئی اور کہا کہ ایک مسلمانوں کی جماعت آئے گی جو اس کا کفن دفن کرے گی۔ اب یہ ہوا کہ جب فتنوں کا دور شروع ہوا عثمان غنی کا، تو اس وقت کچھ ایسے فتنے، اب یہاں پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی، جس طرح کہا گیا نا آپس میں ضد نہ کرو، لیکن اس وقت کچھ ایسے مسائل کھڑے ہو گئے کہ ان کو پھر شہر چھوڑ کے جانا پڑا۔ اس وقت ان کی عمر 80-90 سال تھی، یعنی اتنی قربانیاں دی، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن آخر کار لوگوں کے فائدے کی خاطر کہ مدینہ میں جنگ نہ ہو تو یہ نکل گئے، اکیلے نکلے اور پھر یہ جا کے ایک جنگل میں رہے۔ اب جب موت کا وقت آیا تو ان کی زوجہ نے کہا کہ میں کیا کروں گی، دونوں میاں بیوی اکیلے تھے، میں کیا کروں گی، آپ کا موت کا وقت ہے، میں کفن دفن کیسے کروں گی، میرے پاس تو کفن بھی نہیں ہے۔ تو کہا تم فکر نہ کرو، ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم میں سے ایک کو موت ایسی آئے گی کہ وہاں پہ کوئی مرد نہیں ہوگا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گروہ کو بھیجے گا، وہ جا کے اسے کفن دفن کا انتظام کرے گا۔ ایمان ایسا تھا، انہوں نے کہا جتنے اس وقت لوگ موجود تھے سب فوت ہو چکے ہیں، ان میں سے صرف میں باقی ہوں، تو اس لیے تم فکر نہ کرو، ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جیسے ہی ان کے بھی جان نکلی نہیں ہے، جان کنی کا عالم ہی تھا کہ اتنے میں ایک وہاں سے گروہ گزرا، اور انہوں نے کہا ان کی زوجہ نے جا کر کہ میرا شوہر بہت بیمار ہے اور بس وہ مرنے کے قریب ہے اور اس کے کفن دفن کے لیے مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، ہم اکیلے ہیں۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا ابو ذر غفاری۔ تو ان میں کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، عبداللہ بن مسعود جو کہ مفسر القرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، ابو دردہ، یہ 4-5 لوگ تو ایسے تھے کہ جن کو آپ کہہ لیں کہ بالکل دنیا چھوڑی ہوئی تھی جن لوگوں نے۔ تو اس موقع پر پھر ان کی چیخ نکل گئی عبداللہ بن مسعود کی، تو وہ ہاں وہ سب یاد آ گیا ان کو۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر ان کا ساتھیوں نے مل کے ان کا کفن دفن کیا، اور کہتے ہیں اسے اکیلا فوت ہوگا اور اکیلا اٹھایا جائے گا۔ وہ اٹھائے بھی، اب وہاں پہ کہتے ہیں کوئی قبر نہیں، اور ان کی قبر کس کو پتہ بھی نہیں، وہیں سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن اعمال کے الحمدللہ ایسے وہ لے کر گئے ہیں خزانے کہ اکیلے اٹھیں گے ان کو کوئی فکر نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی، میزان بھی، تجھے کون سی چیز آگاہ کرتی ہے، شاید کہ قیامت قریب ہوں۔ اسے وہ لوگ جلدی مانتے ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ سنو بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ لطیف کا کیا مطلب ہے؟ باریک بین بھی آتا ہے
اور بہت مہربان بھی آتا ہے. سبحان اللہ. رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ بھی بہت قوت والا، سب پر غالب ہے. من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو سب سے پہلے جن لوگوں کو جا کے دیکھا تھا وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی بڑی بڑی فصلیں ہیں اور وہ جاتے ہیں، ان کی فصلیں کٹ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ آ کے بیٹھتے بھی نہیں، وہ دوبارہ ویسی ہی ہو جاتی ہیں، یعنی خود بھی کاٹتے لیکن جاتے ہیں تو پھر جیسے کوئی مشین یا جس طرح بھی وہ کٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آ کر بھی نہیں بیٹھتے، اتنے میں پھر اتنے بڑے بڑے ہو جاتے. تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں، کہ دنیا سے تو ان کا سلسلہ جو ہے کٹ گیا، مر گئے ہیں، لیکن نیکیوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اللہ اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی صدقات قبول کرتا ہے اس شخص کی طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حج عمرہ قبول کرتا ہے، ورنہ کوئی عبادت آپ اس کی طرف سے نفل نہیں پڑھ سکتے، کوئی سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف سے کوئی بھی آپ صدقہ جاریہ کا کام کرتے ہیں، کسی اچھی جگہ پہ لگا دیتے ہیں تو جب تک وہ چلتا رہے گا سلسلہ. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے آج بھی ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے. سبحان اللہ. کہ جو انہوں نے اس زمانے میں آپ سوچیں آج سے 1400 سال پہلے قائم کیا تھا، ان کا اکاؤنٹ آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے. باغ ہے نا جی. یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. بے شک ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، تو ان ظالموں کو دیکھے گا اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ ان پر آ کر رہنے والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، اور ان کے لیے جو وہ چاہیں گے لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس. سبحان اللہ. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بہت بڑا فضل ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے. کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی. جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت قدردان ہے. یہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کم از کم 10 کلو کھجور تو صدقہ کرو، میرے نام پہ کرنی ہے. کہیں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لمٹ نہیں لگائی. کیا لگایا؟ آدھی کھجور. ایک لقمہ بھی کسی کو کھلا دو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی دائیں ہاتھ میں قبول کرے گا. سبحان اللہ. ایک دفعہ عائشہ نے ایک کوئی خاتون مانگنے کے لیے آئی تو اس کو 1 یا 2 گور پکڑا دیے، کچھ بھی دے دیں. یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا. ان اللہ غفور شکور. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، 10-20 روپے دے تو وہ تو پکڑتے ہی نہیں، وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے زیادہ قدردان کوئی نہیں. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یا وہ کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. سو اگر اللہ چاہے تو تیرے دل پر مہر کر دے. اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں کے ساتھ ثابت کر دیتا ہے. یقیناً وہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کر جاتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو.
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے، انہوں نے اپنے نیک اعمال کیے، انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب دیکھیں جتنی بھی عبادات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی، حتیٰ کہ وضو تک آپ دیکھ لیں وہ کیا ہے، وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لازم ہمارے لیے اسی لیے کیے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ صفائی ہوتی رہے۔ اب ورنہ کیا ہوتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل پہ، اور اگر وہ توبہ کر لے وہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک گناہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے گناہ کا راستہ کھل جاتا ہے۔ ایک نماز قضا ہوتی ہے تو دوسری بھی قضا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک چوری کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو فائدہ نظر آتا ہے اس کے بعد اور اس کو جو ہے وہ مواقع نظر آتے ہیں، وہ اور اس طرف کو لگ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میرے بندے وہ ہیں جو فوراً توبہ کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کیے، انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراہم کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین سے جزیہ کا مال لے کر آئے، تو انسان صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے، یہ کیوں بیٹھے آ کے؟ میرا خیال ہے تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ سامان لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خوش ہو جاؤ اور خوش کرنے والی چیزوں کی امید رکھو۔ بس اللہ کی قسم میں تم پر فقیری سے تو ڈرتا ہی نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کر دی گئی تو تم ایک دوسرے سے زیادہ اس میں رغبت کرنے لگو، جیسا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر اس میں رغبت کی۔ اور اتنی آسانی سے مالدار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کر دیا، جیسے عرب میں کنویں نکلتے ہیں، آپ کو کہیں یورپ میں ایسے کنویں نکلتے نظر آتے ہیں، وہاں ہر شخص محنت کر رہا ہے، وہاں ہر شخص مزدوری کر رہا ہے۔ ان کی وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکلیں چلا کے جا رہے ہوتے ہیں اپنے آفس میں۔ اور ایک دفعہ چائنا کو اسی طرح گیا ہمارا کوئی وفد، تو وہ شہاب ثاقب کیا تھا، وہ کون سی بک ہے، شہاب کچھ ایسی، شہاب نامہ میں انہوں نے لکھا کہ جو وہاں کا وزیر اعظم تھا اس کا کپ میں نے دیکھا وہ ایک سائڈ سے ٹوٹا ہوا تھا، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ کپ مجھے دینا۔ جب باقی بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں پہ ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے تھے باقی پاکستانی، تو اس نے کہا کہ یہ والا کپ جو ادھر نہ جائے، اس نے اشارہ بھی کیا، میں نے اس کا اشارہ دیکھا، پھر غور کیا تو پتہ لگا اس کا کپ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں ڈرتا ہوں تم پر مال زیادہ آئے گا تمہارے پاس، اور پھر تم کیا کرو گے، سرکشی کرو گے۔ اور وہی چیز آج آپ کو نظر آ رہی ہے۔ عرب میں شراب عام ہے، حج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور شراب کیا ہے، وہ ان کے لیے حلال ہو چکی ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراہم کر دیتا، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے، اس کے بعد کیوں نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اسی کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور وہ جو اس نے ان دونوں میں سے کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں، وہ ان کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے پوری طرح قادر ہے۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر کر جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان پہ پکڑ آ جاتی ہے، کبھی کبھی انسان کوئی ایسا گناہ کر جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے، ورنہ عموماً اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا کہ کہا زیادہ تر تو ہمیں معاف کرتا جاتا ہے۔ ایک سچا واقعہ ہے، ایک شخص کے بازو میں شدید درد شروع ہوا، تو ایک بہت بڑے اسکالر ہیں سعودی عرب کے، ان کے پاس وہ گیا،
انہوں نے دم وغیرہ کیا, 2-3 دن دم کرتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑا. اور میڈیکل کا ٹوٹل وہ سارا علاج پہلے کروا چکا, سارے ٹیسٹ کر چکا. جب ڈاکٹری علاج کسی کو سمجھ نہ آیا تو پھر وہ اب دم کی طرف آیا. تو جب 3-4 دن دم کرنے کے بعد اس شخص کی بازو کا درد ٹھیک نہ ہوا تو پھر انہوں نے پوچھا, اسکالر تھے, انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کبھی ظلم تو نہیں کیا کسی پہ؟ تو اس شخص نے کہا نہیں ایسا تو کہیں بھی نہیں, کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. چلا گیا. اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس کو یاد آیا کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے. پھر جب وہ واپس آیا اور آ کر پھر بتایا کہ سر واقعی میرے سے غلطی ہوئی تھی. میرا جب محل تیار ہو رہا تھا, گھر تیار ہو رہا تھا بہت بڑا, تو اس میں کیا تھا کہ اس کے میرا جہاں پہ وہ بننا تھا نا لان, وہاں پہ ایک بیوہ خاتون کی کٹیا تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس کو میں نے کہا کہ تم پیسے لے لو اور تم یہ جگہ خالی کر دو, تم کہیں اور جا کے بنا لو. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی, یہ میرے شوہر کی یاد ہے اس میں اور میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتی. تو اب کہتے ہیں جب اس کو ہم نے کہتے رہے, پھر آخر کار میں نے اپنے کارندوں کو کہا کہ اس کا سامان اٹھا کے پھینک دو اور اس کو توڑ دو اور اس کو محل کی 4 دیواری کر دو. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا وہ آیا کرتی تھی اور آ کر ہاتھ اٹھا کے کچھ آسمان کی طرف کچھ کہا کرتی تھی. تو کہتے ہیں اس وقت تو میں نے دھیان نہیں دیا, لیکن جب میری بازو کی تکلیف ختم نہیں ہوئی, ہر علاج سے بڑھتی گئی, تو پھر میں نے غور کیا, تو پھر مجھے یاد آیا, پھر میں نے اس کو ڈھونڈا اور پھر اس سے معافی مانگی اور اسی جگہ پہ اب اس کو میں نے گھر تعمیر کر کے دیا ہے, تو میری وہ بازو کا درد غائب ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا میں پکڑ لیتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لے. ہو سکتا ہے اس شخص کو اور خوبیاں ہوں, یہ ایک گناہ تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فوراً پکڑ لیا. اور نہ تم زمین میں اللہ کو کسی صورت عاجز کرنے والے ہو, اور نہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست ہے. سبحان اللہ. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. وہ تو ہمیں اپنا دوست بناتا ہے, لیکن ہم کتنے بدقسمت ہیں, ہم اس سے دوست